نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين۔ اور ہم نے انہیں کوئی ایسے بدن نہ بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے، پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا تو ہم نے انہیں اور جن کو چاہا نجات دی اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان دو آیات میں کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض کیا تھا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ وہ کہنے لگے مالی حاضر رسول یأکل الطعام، کہ اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کھانا یعنی رسول بھی ہونا اور کھانا کھانا، اس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ تو اس اعتراض کا جواب اللہ رب العالمین نے انہیں دیا اور فرمایا اللہ رب العالمین کا طریقہ یہی جاری ہے کہ اس نے گزشتہ زمانے میں فرمایا کہ جتنے رسول اس نے بھیجے ان سب کے بدن اس نے ایسے نہیں بنائے تھے کہ جو کھانے پینے سے بے نیاز ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کے جسموں کو بھی ایسے بنایا کہ جنہیں کھانے پینے کی حاجت ہو، اور فرمایا یوں ہی وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہ تھے بلکہ اپنی عمر پوری ہو جانے کے بعد ان نبیوں کو بھی اللہ رب العالمین نے وفات ہوئی۔ اور فرمایا جب اللہ رب العالمین کا طریقہ یہی ہے تو کفار مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے پر اعتراض کرنا فرمایا کہ یہ محض بے جا ہے اور فضول ہے۔ اور پھر اسی آیت میں فرمایا کہ پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا، یعنی فرمایا کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کی طرف جو وحی کرنی تھی وہ وحی ہم نے اپنے نبیوں کی طرف کی، پھر ہم نے انبیاء کو نجات دینے اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرنے کا اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اور ہم نے انہیں اور ان کی تصدیق کرنے والے جتنے مومن تھے فرمایا ان سب کو نجات دی، اور انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کو اور حد سے بڑھنے والوں کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہلاک کر دیا۔ آگے ارشاد فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی کہ جس میں تمہارا چرچا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قریش کے گروہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے قریش کے گروہ، ہم نے اس قرآن کریم کو کہ جو عظیم الشان میری طرف سے کتاب ہے میں نے تم پر نازل فرمائی کہ اس کتاب میں تمہارا شرف ہے، تمہاری عزت ہے۔ عزت کس طرح ہے، شرف کس طرح ہے؟ تو فرمایا کہ تمہاری زبان جو ہے وہ عربی ہے، اور تمہاری زبان اور لغت کے مطابق میں نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تمہاری لغت کے مطابق۔ تو فرمایا پھر تم اس قرآن سے کیسے منہ پھیر سکتے ہو؟ حالانکہ غیرت اور عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم اس کتاب کی اور اس کتاب کے جو نبی ہیں یعنی جو صاحب کتاب ہیں کہ جن پر ہم نے یہ کتاب نازل کی، جو اسے لے کر آئے ہیں، تمہیں تو چاہیے تھا کہ اس کی نبی کی تعظیم کرتے اور ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہو جاؤ۔ کیا تم جاہل ہو اور تمہیں عقل نہیں کہ ایمان لا کر اس عزت و کرامت اور سعادت کو حاصل کرو؟ اور اس آیت میں جو فیہ ذکرکم، یہ اللہ رب العالمین نے اس کے مفسرین نے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی کیا کہ فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اور ایک معنی یہ کیا کہ اس میں تمہارے لیے دینی اور دنیاوی امور اور حاجات کا تمام بیان قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اور تیسرا معنی جو آپ نے ترجمے میں سماعت کیا فیہ ذکرکم، کہ اس میں تمہارا چرچا ہے، یعنی یہ قرآن حکیم۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کریم پر ایمان لانا اور اس کے احکامات اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ عزت اور شہرت کا باعث ہے۔ اور تاریخ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے
کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط رکھا اور اس کے دامن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھا، جو قرآن میں اللہ نے ہدایات دی، احکامات دیے، اس پر کامل طریقے سے عمل کیا، آپ جانتے ہیں کہ تب تک عزت، شہرت، ناموری، کرامت، عزت کی بلندیوں پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فائز رکھا، اور ہر میدان میں کافروں پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو غلبہ بھی دیا، ان کی نصرت بھی کی، اور کامیابی مسلمان حاصل کرتے رہے۔ آج جب سے مسلمان قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس کی تعلیمات سیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، نہ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، نہ قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ جب سے مسلمانوں کی شہرت، عزت، ناموری اور جو مسلمانوں کا ایک دبدبہ تھا وہ ختم ہوتا گیا اور ختم ہو رہا ہے، اور رفتہ رفتہ مسلمانوں کی جتنی سرزمین ہے، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، جو مسلمانوں کے ملک ہیں، وہاں پر کافروں غلبہ ان کا حاصل ہوتا جا رہا ہے، اور کفار جو ہیں اس پر غلبہ حاصل کر کے اس ملک کو پورا اپنے انڈر میں کر رہے ہیں۔ اور جہاں نہیں بن رہا، جہاں کافروں سے مسلمانوں کی سرزمین پر قبضہ نہیں کر سکتے، تو پھر وہاں کیا کرتے ہیں؟ وہاں علماء نے لکھا کہ وہ وہاں یہ کر رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی اقتصادیات، معاشیات اور در پردہ مسلمانوں کی جو ذہنیت ہے، جو سوچ ہے، جو کلچر ہے، ان پر وہ قابض ہیں۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے، پوری معاشیات پر یہودیوں کا کنٹرول، کہ جیسے وہ چاہتے ہیں، جب وہ چاہتے ہیں مہنگائی اپنے عروج پہ چلے جائے، اور جیسے وہ چاہتے ہیں وہ کلچر، وہ فحاشی، جو قانون لانا چاہتے ہیں وہ سب کر رہے ہیں، اور مسلم حکمرانوں کو وہ اپنی انگلی پر نچا رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ قرآن سے رشتہ توڑ دیا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب بات کہی تھی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن کر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیشہ مسلمانوں کو اور ہم سب کو قرآن حکیم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دی جو ظلم کرنے والے تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اس امت کے جو کافر ہیں، جو اپنے کفر کو نہیں چھوڑنا چاہتے اور وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب سے ڈرانے کے لیے، اپنے عذاب سے ڈرانے کے لیے اس آیت میں فرمایا کہ اے کافروں، تم اپنے مال اور دولت کی وسعت سے دھوکہ نہ کھانا، اور اپنے اموال، اپنی اولاد پر غرور نہ کرنا، کیونکہ تم سے پہلے بھی ہم نے کئی بستیاں تھیں کہ جو تم سے بھی مال و دولت میں، تم سے بھی زیادہ اولاد میں زیادہ بڑھ کر تھے، لیکن ہم نے ان کافروں کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان کو تباہ کرنے کے بعد ان کے بعد دوسری قوم کو ہم نے پیدا کر دیا۔ جو کچھ ان کافروں کے ساتھ ہوا، یاد رکھنا اے کافروں، تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ آخر ارشاد فرمایا، فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا تو اچانک وہ اس سے بھاگنے لگے۔ بھاگو نہیں، اور ان آسائشوں کی طرف لوٹ آؤ جو تمہیں دی گئی تھی، اور اپنے مکانوں کی طرف لوٹ آؤ، شاید تم سے سوال کیا جائے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ جب ظالموں کو اللہ کا عذاب پہنچتا ہے، جب ظالموں پر اللہ کا عذاب آیا تو اچانک وہ اس سے بھاگنے لگے۔ اس پر فرشتے کے ذریعے ان ظالموں سے کہا گیا کہ اے ظالموں، تم بھاگو نہیں، اور تم تو اپنے مال و دولت پر غرور کیا کرتے تھے،
تمہیں تو اپنے اموال پر بڑا غرور تھا، تمہیں اپنے شاندار مکانات پر غرور تھا، آ جاؤ ان آسائشوں کی طرف آ جاؤ، تم عذاب کو دیکھ کر بھاگ کیوں رہے ہو جو تمہیں دی گئی تھی، اور اپنے انہی مکانوں کی طرف لوٹ آؤ کہ جن پر تم فخر کیا کرتے تھے کہ کتنے شاندار مکان ہم نے بنائے۔ فرمایا شاید لوگوں کی عادت کے مطابق تم سے تمہاری دنیا کے بارے میں سوال کیا جائے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ یمن کی سرزمین ہے، یمن کی سرزمین میں موجود ایک بستی ہے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کا اللہ نے اس آیت میں بیان کیا۔ اس بستی کا نام مفسرین کہتے ہیں حصور یا حضور، دونوں میں سے کوئی ایک تھا، اور وہ عرب کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کو جھٹلایا بھی، اور جھٹلایا نہیں بلکہ اللہ کے نبی کو انہوں نے شہید بھی کر دیا تھا۔ جب نبی کو شہید کیا تو اللہ رب العالمین نے ان پر ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام ہے بخت نصر۔ اللہ نے اس بادشاہ کو، یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، اللہ نے اس ظالم بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ اس بادشاہ نے کیا کیا کہ اس بستی کے رہنے والے بعض لوگوں کو پکڑا اور قتل کیا، بعض لوگوں کو اس نے گرفتار کیا، اور اس کا یہ عمل بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اس بستی کے رہنے والے بھاگ گئے، یعنی اپنے مکانات کو چھوڑ دیا، اپنی دولت کو چھوڑ کر اس بستی سے بھاگے۔ تو اس پر مفسرین کہتے ہیں فرشتوں نے طنز کے طور پر ان سے کہا کہ تم بھاگو نہیں، آ جاؤ جس پر تم غرور کیا کرتے تھے، جس مال و دولت، جس مکان پر، آؤ اپنے مکان کی طرف لوٹ آؤ، شاید تم سے سوال کیا جائے، پھر تم سے پوچھیں کہ تم پر کیا گزری، تمہارے مال و دولت کا کیا ہوا، تو تم دریافت کرنے والوں کو اپنے علم اور مشاہدے سے تم جواب دے سکو کہ پھر اللہ کا عذاب کیسا ہوتا ہے۔ الامان والحفیظ قالوا یا ویلنا انا كنا ظالمین وما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصیدا خامدین۔ انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم ظالم تھے، تو یہی ان کی چیخ و پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے بجھے ہوئے کر دیا۔ فرمایا کہ وہ ظالم جب بھاگ کر نجات پانے سے مایوس ہو گئے وہ کافر، اور انہیں عذاب نازل ہونے کا یقین ہو گیا، تو ان ظالموں نے کہا ہائے ہماری بربادی، اور اب انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ بے شک ہم ظالم تھے، اور یہ بیان ان کی طرف سے اپنے گناہ کا اعتراف اور اس ندامت پر اظہار تھا۔ لیکن ندامت کا اظہار اور گناہوں کا اعتراف قرآن کہتا ہے انہوں نے عذاب دیکھنے کے بعد کیا، اور فرمایا اس پر نادم ہوئے۔ اب ان کا نادم ہونا، گناہوں کا اعتراف کرنا قرآن کہتا ہے ان کے کسی کام نہ آیا۔ فرمایا ان کی یہی چیخ و پکار رہی ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری بربادی، ہم ظالم تھے، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے ان ظالموں کو ہم نے ایسا کر دیا کہ جیسے کھیت کو جب کاٹا جاتا ہے تو کٹے ہوئے کھیت کیسے ہوتے ہیں، یا تلواروں سے کسی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو ایسے کر دیا، یا آگ کسی کو لگ جائے تو آگ جب بجھ جاتی ہے تو کیسے پاؤڈر ہو جاتا ہے، فرمایا ایسے ہم نے بجھی ہوئی آگ کی طرح کر دیا، کٹے ہوئے کھیت کی طرح کر دیا، یا تلواروں سے جس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں ایسے ہم نے ان ظالموں کو کر دیا۔ تو یاد رکھیے گا اس آیت سے پیغام ہم سب کے لیے بھی یہی ہے کہ عذاب آ جائے پھر بندہ توبہ کرے، پھر اپنے جرم کا اقرار کرے تو یہ بے فائدہ ہے۔ جیسے پھل وہی درخت دیتا ہے کہ جو وقت پر بویا جائے، اور بے وقت کی ہوئی کھیتی پھل نہیں دیتی، اسی طرح توبہ وہی فائدہ مند ہے کہ جو عذاب آنے سے پہلے کی جائے، اور جو توبہ بے وقت کی جائے وہ اللہ کے عذاب کو دور نہیں کرتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ توبہ کرنے والوں میں اور تائبین لوگوں میں ہمارا بھی اللہ شمار فرمائے، اور ہمیں روزانہ کثرت سے اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں معاف فرما، مولا کریم ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ نماز عشاء ادا کرنا، درود پاک پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہمارے لیے قرآن حکیم سمجھنا سمجھانا آسان کر دے۔ اللہ مرتے دم تک قرآن پاک سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن حکیم کا نور، اس کا فیضان، اس کی برکتیں، اس کے مولا کریم
کریم اس کے دامن سے وابستہ رہنے والوں کو جو تو عزتوں سے، جو مولائی کریم تو کرامتوں سے، سعادتوں سے نواز دیتا ہے، اے مالک ہمیں بھی عزتیں عطا فرما، اے مالک ہمیں بھی سعادت مند بنا دے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اپنا فضل و کرم عطا کر دے، ہمارے مولائی کریم غور و فکر کی ہمیں صلاحیت دے دے، یا اللہ علم نافع عطا فرما، ہماری جہالت ہمارے اندر سے دور کر دے، مولائی کریم سارے باطنی گناہ جو ہیں وہ ہم سے دور کر دے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جائز مرادوں پر، دلی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔